کچھ رہے نہ رہے لیکن یہ خواہش ہے دل کی کہ دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ یا الہی کچھ رہے نہ رہے لیکن یہ خواہش ہے دل کی کہ وقت آخر سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ تو اپنا باطل سوار لے، تو اپنا باطن سوار لے، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا۔ تو اپنا باطن سوار لے، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا۔ یہ دنیا بہت ہی تنگ ہو گئی مسلمان پہ، فاروق اعظم کے دور کے نقشے اٹھا کے لا، اور تباہ کر دیا ہمیں بے حیائی نے۔ عثمان غنی سے کچھ زاویے شرم و حیا کے لا، اور دنیا میں یوں مارا مارا نہ پھر تلاش علم میں، جا دروازہ علی سے کچھ خیرات مانگ کے لا۔ سامن عظیم و تشم، اللہ رب العزت دا رب کائنات کا احسان عظیم ہے۔ خالق لم یزل نے ہمیں اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ سامن عظیم و تشم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ خالق لم یزل نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے پاک غلاموں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامن عظیم و تشم، آج کی یہ پر رونق محفل خلیفہ بلا فصل، یار غار اور رفیق سفر، آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ خالق لم یزل سے دعا ہے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ سامن عظیم و تشم، اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے ہر غلام کو جو عزتیں، جو منزلیں، جو قدریں عطا فرمائیں، ہم اگر ساری زندگی ان کے گن گاتے رہیں تب بھی کما حق ہو ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے ہر غلام کی شان نرالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا، یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، میرے آقا علیہ السلام کی جب غلامی میں آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے جو رب نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو منزلیں عطا فرمائیں، جو قدریں عطا فرمائیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کے توسل سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ ملا، اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اگر کسی انسان کو کوئی خوف لاحق ہو، اگر دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے دوست اسے تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، اللہ رب العزت بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے صدیق کی ذات وہ ذات ہے جسے دنیا کے لوگوں نے تسلی نہیں دی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی زبان عطر سے فرمایا محبوب صدیق سے کہہ دیجئے لا تحزن، غم نہ کریں. فرمایا لا تحزن. ذرا اس دور کو دیکھو، اس وقت کو دیکھو جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. غار ثور کا خوفناک منظر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. فرمایا کہ دوست نے دوست سے کہا، محب نے محبوب سے کہا، محبوب نے محب سے کہا. فرمایا دوست نے دوست سے کہا. اللہ نے فرمایا محبوب اپنے اس غلام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیجئے کہ لا تحزن، غم نہ کرے، ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے. یاد رکھیے صدیق کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی خود تسلی دیتا ہے اور فرماتا ہے. فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کوئی غم نہ کرے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے پاک غلام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی زبان عطر سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں دی ہیں. ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں. ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں، غلام سامنے بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اور آقا علیہ السلام کے غلاموں کے درمیان ایک چارپائی تھی، پردہ حائل تھا. میرے آقا علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں. فرمایا اسی دوران دروازہ کھلا، اندر سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر سے اندر داخل ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے جو جملے ارشاد فرمائے، آج کائنات کا ہر انسان ان جملوں کو اپنے دل کی تختی کے اوپر ساری زندگی لکھ کے رکھے اور پھر مقام و مرتبہ دیکھے وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے آقا علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا کہ من ارادہ، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ این ینظرا، اس دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہے، عتیقم من النار، فرمایا اگر کوئی دنیا سے آزاد شخص دیکھنا چاہے، میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق. فرمایا اسے چاہیے اگر دنیا میں کوئی دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے پاک غلام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. رب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں عطا فرمائیں. اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام نے کہ دنیا میں اگر کسی نے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. سامعین عزیز محترم، محفل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. انشاءاللہ میں کوئی دن تھوڑی دیر کے لیے ثنا خانوں کو دعوت دوں گا اور میری گفتگو کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ مہمانوں اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوں. میں اب بلا تاخیر کلام پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا. استاد القرآ، استاد الحفاظ، برادر محترم جناب قاری محمد حمید اللہ صاحب وہ آئیں، کلام پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ جناب استاد الحفاظ استاد القرآ جناب قبلہ قاری محمد حمید اللہ صاحب آپ کلام پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ سامنے عظیم محتشم محفل کی رونق بنے بلبل مدینہ ثنا خان مصطفیٰ ثنا خان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والی عظیم شخصیت جناب شہروز حیدری صاحب دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور آپ کے ساتھ جناب قبلہ محمد ثقلین صاحب ثنا خان مصطفیٰ آپ تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامنے عظیم محتشم میں عرض کر رہا تھا، صدیق کی ذات وہ ذات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے کئی مرتبہ خوشخبریاں عطا فرمائیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی محبت دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں جب میرے آقا علیہ السلام نے
اعلان نبوت فرمایا، فرمایا کہ صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا اسلام پر سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب میرے آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دی، آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دینے لگے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا تو کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی عزت کی جلال کی قسم، فرمایا جب خبر پہنچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک، فرمایا میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا، فرمایا جنہوں نے اپنی پگڑی کا خیال نہیں کیا، دستار کا خیال نہیں کیا، اپنی نالین اپنے جوتوں کا خیال نہیں کیا، فرمایا اپنی چادر کا خیال نہیں کیا، فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خبر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پر کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں، فرمایا اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور اس حال میں دوڑتے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوئے، فرمایا جب آقا علیہ السلام پر کفار پتھراؤ کر رہے تھے، کوئی سوٹیوں سے آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچا رہا تھا تو کوئی نیزوں سے تکلیف پہنچا رہا تھا، فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صدیق نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے اوپر جھکا لیا، اور فرمایا اس کے بعد پھر جو بھی ضرب لگتی، پھر جو بھی نقصان آتا، اور فرمایا جو بھی تکلیف آتی وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر سہتے، اور فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم نے صدیق اکبر کی سر سے چادر ہٹائی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے خون نہ بہ رہا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر صدیق کا مقام پوچھنا ہو سے مجھ سے پوچھئے، اللہ تبارک و تعالی نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ خوش طبعی فرما رہے تھے، دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، آپ بڑی خوش طبیعت میں تھے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھ لیا، اے مولا کائنات بتائیے آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ، یہ دنیا کا اصول ہے، دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کے دوست کیسے ہیں۔ تو فرمایا مولا کائنات نے فرمایا لوگوں میرے دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہو، رب نے مجھے دوست کیسے عطا فرمائے؟ فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فرمایا رب نے جتنے اچھے دوست مجھے دیے ہیں، فرمایا کسی اور کے مقدر میں ایسے دوست نہیں آئے۔ فرمایا رب نے جو مجھے دوست عطا کیے ہیں، ابو بکر جیسے دوست، عمر فاروق جیسے دوست، عثمان غنی جیسے دوست، فرمایا رب نے جو مجھے دوست عطا کیے ہیں ایسے دوست کسی کے مقدر میں آئے ہی نہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا، اے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ الکریم بتائیے ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سرد آہ بھر کے مولا کائنات نے جو جملے کہے، فرمایا لوگو ذالک امر سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد، فرمایا میرے صدیق دوست کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فرمایا صدیق کا تو وہ مقام ہے، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا صدیق کو، فرمایا جسے اللہ صدیق کہے اور اللہ جبرائیل کی زبان سے صدیق کی کہلوائے اور اللہ اپنے محبوب کی زبان سے جنہیں صدیق کی کہلوائے، فرمایا اس صدیق کی شان کو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ فرمایا تم کیسے اللہ نے مجھے وہ دوست عطا فرمائے، ابو بکر جیسا دوست عطا فرمایا۔ اسی لیے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو صدیق کا مقام و جو مرتبہ عطا فرمایا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اسلام اس کا قرض چکا دیتا ہے، جس نے بھی اسلام کے ساتھ بھلائی کی اسلام نے اس کا قرض چکایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر کسی کا قرض چکا دیا ہے، ہر کسی کا قرض اتار دیا ہے، فرمایا سوائے صدیق اکبر کے، فرمایا اسلام قیامت تک صدیق کا مقروض رہے گا، فرمایا قیامت تک جس ذات کا اسلام بھی مقروض رہے، فرمایا اس ذات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے شایان شان قیامت میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے ہر غلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے ثنا خان بلبل مدینہ بلبل چمستان رضا جناب محمد فیضان صاحب سے میں گفتگو ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں، اپنی مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شان صدیقی اکبر محبت نال سبحان اللہ. سارے مل کے آکھو سبحان اللہ. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. سارے آنکھوں سبحان اللہ. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. دشمن صدیق دے اتے سبحان اللہ کہنی ہے. تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. ساڈے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا، ساڈے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا. کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی،
کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے جناب ثنا خان مصطفیٰ فیضان قادری صاحب۔ دعا ہے رب کائنات ان کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین عظیم التشم، یقیناً آج مبارکباد کے مستحق ہیں نوجوان پاسبان فکر رضا، جنہوں نے بڑے آسان انداز میں کام کیا اور میرے آقا علیہ السلام کے غلام کے نام پر محفل سجائی۔ اللہ رب العزت ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، خالق کائنات ان کی محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عظیم التشم، یقیناً خیر کے کام آج کے اس پرفتن دور میں بہت مشکل ہیں۔ یقیناً وہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں جو آج کے اس پرفتن دور میں اچھے کاموں کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے وقت کو اچھے کاموں پر لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تنظیم کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین عظیم التشم، ذکر ہو رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یاد رکھیے کہ جتنے ظلم و ستم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہے، وہ چاہے کافروں نے جو کیے ہوں وہ ظلم و ستم ہوں، جو آقا علیہ السلام کی ہجرت میں جو تکلیفیں اٹھائی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں آج امت مسلمہ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ مقام صدیق کو اگر دیکھنا ہو تو ایک غار ثور کے منظر کو دیکھ لیجئے کہ جس وقت آپ نے اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ کے اوپر رکھی، اپنے ہاتھوں سے سارے سوراخ بند کر رہے ہیں، جب سانپ کے اوپر آپ نے ایڑی رکھ دی تو فرمایا اس وقت کیسا پر درد منظر ہوگا، جو درد صدیق نے برداشت کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ سپ توڑے ول ول ڈنگ مارے، صدیق کوئی بولی نہیں، صدیق نے اف نہیں کہا، فرمایا کہ سپ توڑے ول ول ڈنگ مارے، صدیق کوئی بولی نہیں، رگ رگ دے وچ کھنڈ دی زہر گئی، صدیق نے کھری چولی نہیں، رگ رگ دے وچ کھنڈ دی زہر گئی، اے درد دی گل کوئی تھوڑی نہیں، جہاں اکرام صدیق نے جمیں آقا تے گھولی، امیں کسی گھولی نہیں، ڈنگ ڈنگ تے سب بھی تھک گیا ہے، صدیق نے کھری چولی نہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، درد برداشت کیے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر کوئی تکلیف نہ آئے، دل میں یہی تمنا تھی۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں درد صدیق عطا فرمائے، سوز صدیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر ثنا خانی کے لیے دعوت دوں گا عالم اسلام کی نہایتی معتبر ثنا خان، بلبل مدینہ، بلبل چمستان رضا، میری مراد جناب شہروز حیدری صاحب، میں ان سے مؤدبانہ ملتمس ہوں، آئیں آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کریں، ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں، حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر خیر کریں۔ آپ مہمان ثنا خان کے لیے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ، مقام صدیق۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اپنی برگاہ عالیہ میں اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھنی ہے۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے
नाज शरीफ के चंद अशार आपको सुना सकूं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बड़े प्यारे भाई मेरे जनाब सिफलैन भाई तशरीफ़ लाए मेरे साथ। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में, इनके सोज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हफीज़ भाई ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी, हाजिर हुए। अल्लाह करीम सबका आना अपनी बरगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, इस यकीन के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए कि हम पढ़ते हैं, लजपाल करीम आका सुनते हैं। इन दोस्तों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि जगह पुर हो जाए और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब ये है कि अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए। अदब ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए वहीं ज़बां पे दरूदो सलाम आ जाए। वहीं ज़बां पे दरूदो सलाम आ जाए। और रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। और हम ये मीलाद सजाते हैं कि आप आते हैं। पर चांद तारों में नसीराज बड़े हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं।
محبت نال آکھو سبحان اللہ کہ پتایا اپنو حالاں دا پتایا اپنو حالاں دا اساں مندیانو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا اساں مندیانو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا تے کعبے ول منہ مایا محبت سے کہیں سبحان اللہ کعبے ول منہ مایا کعبے ول منہ مایا ایک سونا تو لگ دیں دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگ دیں دوجا پھر بھی تو مایا تے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بہت خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر لیتا ہوں کہ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ بھی پڑھیے آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کہ آپ سادوں آیا ہی نہیں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ارے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ
پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں۔ اور حفیظ بھائی مصرع آپ کی نظر ہے، سکلین بھائی سماعت فرمائیے گا کہ جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کہ جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا۔ پڑھ لیجئے کہ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور فیضان بھائی مصرع سنیے گا کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، ارے یہ سمجھیے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھیے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھیے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ قابل توجہ مصرع سنیے، اور اگر اچھا لگے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا کہ کوئی محبوب کا ثانی
محب کا ہمسر کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں کہ کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر ہر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ پڑھ لیجئے ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور مقطع سماعت فرمائیے محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکم میں نے تو کچھ یار کمایا ہی نہیں اس نکم میں نے تو کچھ یار کمایا ہی نہیں آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ماشاءاللہ بڑے رفیق سفر کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا غور کریے وہ کیسا منظر ہوگا وہ کیسا دن ہوگا اور وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاندھوں پہ میرے آقا علیہ السلام کو اٹھا کے غار ثور کا سفر کر رہے ہوں گے اور وہ کیسا منظر ہوگا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے ایک ایک سوراخ کو بند کر رہے ہوں گے اور وہ کیسا منظر ہوگا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سانپ کے منہ پر اپنی ایڑی رکھ رہے ہوں گے. یہ میرا وجدان کہتا ہے اور یہ میرا عشق کہتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق سانپ سے کہتا ہوگا تونے چت چت ایڑی کھا ون
تونے چت چت ایڑی کھا ون تو پر یاد رکھی صدیق ہاں میں تونے چت چت ایڑی کھا ون تو پر یاد رکھی صدیق ہاں میں تونے چت چت ایڑی کھا ون تو پر یاد رکھی صدیق ہاں میں جتنا دنگ مارے دل آکھی جتنا دنگ مارے دل آکھی یاد رکھی صدیق ہاں میں جویں نال ہاں سائیں دے ایویں نال رساں جویں نال ہاں سائیں دے ایویں نال رساں شام سویر صدیق ہاں میں جویں نال ہاں سائیں دے ایویں نال رساں شام سویر صدیق ہاں میں جتنا دنگ ماری دل آکھی پر یاد رکھی صدیق ہاں میں جتنا دنگ ماری دل آکھی یاد رکھی صدیق ہاں میں جتنا دنگ مار دل آکھی پی لہو دے سیر صدیق ہاں میں جویں نال ہاں سائیں دے ایویں نال رساں پر یاد رکھی صدیق ہاں میں ہاں اج بھی یار دے نال رساں کل بھی یار دے نال نہ ہلسی پیر صدیق ہاں میں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا رب ہی جانے ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوشخبریاں عطا فرمائی جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی کبھی یہ فرمایا کہ میرا صدیق آگ جہنم کی آگ سے آزاد ہے دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام صدیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سامنے عظیم التشم میں مؤدبانہ ملتمس ہوں جناب قبلہ محمد ثقلین صاحب سے وہ آئیں آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر خیر کریں آپ زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثنا خان مصطفی بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنا وقت گزاری کیے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اور شہروز بھائی پڑھ رہے تھے اور آپ بالکل جو ہے مجمع پورا خاموش بیٹھا تھا ہر ثنا خان آتا ہے ثنا خان کے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سے سبحان اللہ کی صدا دیں ذرا بآواز بلند کے سبحان اللہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام کا ایک درخت رب تعالیٰ جنت میں لگا دیتا ہے آپ کہیں نرسری میں نہیں گئے پودا نہیں لے کے آئے لگایا نہیں ہے پانی نہیں دیا پھر بھی سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے بآواز بلند کے سبحان اللہ تمام حضرات درود پاک نذرانہ سکیدے سے پیش کریں کہ ہم درود پاک پڑھیں گے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو سماعت بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس محفل پاک میں موجود ہیں تو جس کا یہ ایمان ہے کہ سرکار یہاں موجود ہے بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کر لے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ بآواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا عربی سلطان آیا ایسے نہیں بآواز بلند آپ لوگ جب تک میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے میں نے آگے نہیں چلنا بآواز بلند کے سبحان اللہ عربی سلطان آیا کیوں آیا عربی سلطان آیا اچھا سب فرق مٹانا آیا اچھا نیویں دے سب فرق مٹانا آیا اج آقا آئے نے کس کا ایمان ہے ذرا بآواز بلند کے سبحان اللہ اج آقا آئے نے
आका आए ने तायों रले आशिकने आज जश्न मनाए ने तायों रले आशिकने आज जश्न मनाए ने। क्योंकि मुझे जितने बात का हुक्म हुआ है इंशाल्लाह अपने बात के अंदर अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। मैंने जितना टाइम पढ़ना है आप लोगों ने ज़ौक़ से बैठना है और ज़ौक़ आप लोगों ने इस तरह बरकरार रखना है कि आप लोगों ने बावाज़ बुलंद क्या कहना है, सुबहान अल्लाह। कोई लाइन सुबहान अल्लाह के बगैर न जाए, बावाज़ बुलंद के सुबहान अल्लाह। बहुत ही कदीम कलाम है, मारूफ कलाम है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। क्योंकि माहौल इस तरह का है तो कलाम इंशाल्लाह मैं वो पढ़ूंगा ताकि सब मिल के पढ़ें, महफिल का एक ज़ौक़ बन जाए। एक कलाम मैंने पढ़ना है और उसके बाद 3 से 4 अशार शान अबू बकर सिद्दीक़ के, क्योंकि उस हवाले से महफिल ना आता है तो मैं पेश करके अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद मेरे साथ शामिल हो जाएँ। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला नबी, सबसे भी सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे औला। और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, ऐसे नहीं बावाज़ बुलंद के सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे नबी, सबसे औला नबी, सबसे औला। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे भी सबसे औला
نبی سب سے اولا عالم ہمارا نبی. کیونکہ مجھے میاں صاحب کے چند اشعار کا بھی حکم ہوا ہے تو آخر میں نے وہ بھی پڑھنی ہے تو وقت بہت قلیل ہے. تو ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کر فرما لیں. اس کے بعد میں شان ابوبکر صدیق آپ کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں. بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. قبلہ قاری صاحب، حفیظ بھائی، شہروز بھائی، فیضان بھائی، تمام علماء کی، تمام بھائیوں کی سماعتوں کی نظر آپ لوگوں نے میں کلام پیش کرنے لگا ہوں. جو صدیق کا ماننے والا ہے وہ انشاءاللہ میں چیلنج لگاتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہے گا. آقا دا سچا یار صدیقے. کوئی شک ہے؟ شک نہیں ہے تو پھر دو میں چاہ کہا کو سبحان اللہ. آقا دا سچا یار صدیقے. آقا دا سچا یار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. آقا دا سچا یار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. آقا دا سچا یار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. سچے آدھا سردار صدیقے. سچے آدھا. کیا پڑھنا ہے صدیقے؟ کیا پڑھنا ہے؟ سچے آدھا سردار صدیقے. سچے آدھا تے لوڑ جداں اسلام نو پئیے. لوڑ جداں اسلام نو پئیے. پھر کیا کیتا؟ ہر شے دیتی وار صدیقے. ہر شے دیتی وار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. آقا دا سچا یار صدیقے. سچے آدھا سردار تے چہرہ علی دا تکنا ثواب. چہرہ علی دا تکنا ثواب. چہرہ علی دا تکنا ثواب. کردہ رج دیدار صدیقے. کردہ رج دیدار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. سچے آدھا سردار صدیقے. آقا دا سچا یار صدیقے. سچے آدھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت.
سچے آندہ سردار صدیق سچے اور حفیظ بھائی فیضان بھائی آپ کی سماعتوں کی نظر آپ لوگوں نے سننا ہے سمجھنا ہے پھر سبحان اللہ کی شاعر کیا لکھتا ہے عمر عثمان علی حیدر دے عمر عثمان علی حیدر دے دل دا چین قرار صدیق دل دا چین قرار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے آندہ سردار صدیق آقا دا سچا یار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے آندہ سردار صدیق اور اس کلام کا آخری شعر شاعر کیا لکھتا ہے کہ جاوید حضور نو کیڑا پیارے جاوید حضور نو کیڑا پیارے اگلا جملہ کمال ہے ستا نال میزار صدیق ستا نال میزار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے آندہ سردار صدیق آقا دا سچا یار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے آندہ سردار صدیق سچے دیکھے سچے آندہ صدیق رب دا سچا یار صدیق سچے آندہ سردار صدیق کیونکہ ابھی مفتی صاحب کے آنے میں ٹائم ہے تو فیضان بھائی سے میں نے اجازت لی تو دو اشعار پاک مولا علی بادشاہ سرکار آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا نعرہ حیدری کون کون حیدر کو ماننے والا ذرا اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بلند کرے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری دو اشعار پیش کروں گا اس کے بعد میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی لکھے ہوئے کلام کے اس کے اندر سے چند سال پیش کر کے اپنی حاضری کو میں مکمل کروں گا ایک دفعہ آواز بلند کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی ایک دفعہ آواز بلند کے سبحان اللہ ہاں نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری اے دنیا دن چار دہاڑے تے پھر مٹی دی ڈھیری تے اے دنیا مسافر خانہ ات کوئی آوے کوئی جاوے کتی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے
लावे किदी मजाल मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी ते इस मिलने नू तू याद करे से